میرے ساتھ دل میں نا یہ ہوتی تھی کہ یار میں مدینہ شریف جاؤں گا تو یہ بولو براز کے جو معاملات یہ، اور میں مدینے میں ہوں گا، یہ میری سوچ اس وقت چلتی تھی. سچ بتا رہا ہوں. میں ننگے مطلب میں بالکل، مجھے الف بے نہیں پتہ تھی دین دنیا کی، لیکن ایک قدرتی سوچ تھی میرے. دیکھو اصل میں نا وہی ہے کہ اگر آپ اپنے حیثیت سے بڑھ کے ادب کرنا چاہیں گے نا تو آپ نام پاک بھی لینے کے قابل نہیں ہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا کہہ سکے جو کہ میں اس قابل ہوں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا حق ادا کر سکتا ہوں، ادب کا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا ایسے، تو پھر کلمہ نہیں پڑھیں گے. اور یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام، وہ تو مالک ہے. پھر اس کے نام کی کیا ایسوپیز ہوں گے؟ اس کے نام میں پاک کے، اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے کیا پروٹوکول ہوگا؟ اور وہ کون لے سکتا ہے ان پروٹوکول کے ساتھ؟ ہے نا؟ نہیں ہے نا. کون یہ کہہ سکتا کہ میں لے لوں گا اللہ کا نام پورے با ادب طریقے، جیسے اللہ کا حق ہے ویسے میں ادا کر دوں گا؟ کوئی کر سکتا؟ نہیں. ہم اس پہ نہ جائیں کہ ہم حق ادا کر دیں گے، ہم اس پہ رہیں گے کہ بھئی ہم کتنا کر سکتے ہیں، ہم کتنا حق ادا کر سکتے ہیں، چاہے بتکلف ہو یا بے تکلف ہو. تکلف کے ساتھ کریں گے تو پھر ہم خود ہی پریشان ہو جائیں گے. یہ تکلف میں جا کر کتنا پریشان کہ بھائی میں تو سانس بھی نہیں لے سکتا یہاں پر، تو اس کو بھائی پھر تم کیوں گئے مدینے کیوں گئے؟ وہاں جا کر تم نے سانس نہیں لینا تو پھر مدینے کیوں گئے بھائی؟ یعنی کہنے والے کہہ سکتے ہیں ایسے. تو جیسے صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، ادب بھی کرتے تھے، وہ جانے دیتے تھے، وہ یہ والے ادب نہیں کرتے تھے ایسے جیسے ہم لوگوں نے اپنے فرضی سوچ لی ہے نا. ان میں سے کچھ مقبول بھی ہیں اور ادب تو جتنا کر لو مقبول ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہم کو بارگاہ سے ہی دور کر دے. یہ تھا مقصد آپ سے پوچھنے کا کہ ایسی سوچ تو انسان بھائی وہ تو پاک بارگاہ. دیکھو سمندر میں تو آپ گلاسے ڈال دو، سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، سمندر ہے رحمت کا. ہم سے یعنی تجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ آپ کے نظر کرم ہوگی تو ہماری خطائیں تو ایسے دھل جائیں گی، پاک ہو جائیں گی. تو اگر وہاں بھی ہم نہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ اصل میں کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ہی در دکھایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائے، جاؤکا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھیجے تو ہم کیسے جائیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھیجے تو ہم کیسے جائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنی مرضی سے اتنی جرأت، اتنی جرأت تو ہم نہیں کر سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، بلکہ حکم دی، جاؤ میرے حبیب کے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو میری بارگاہ میں، اور پھر وہ یہ رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے.
تو تم اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑا ہے، قریب کیا. اب ہر وہ ہے ادب کہ جو ہمیں اس بارگاہ سے دور کر رہا ہے، چاہے ظاہرہ نہیں کر رہا ہے، ادب کے نام پہ ہی دور کر رہا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا چلو. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں دور سے رہ کے حضوری محسوس نہیں ہوتی ہے. ہم عام سے آدمی ہیں، ہمیں حضوری اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم حاضر ہوتے ہیں. اب یہاں بیٹھ کے کتنی آنکھیں بند کرے کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں حضوری کے لیے حاضری ضروری ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ ہاں، جنہوں نے ادب کیا اور ان کے ادب مقبول ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم تو بے نوا ہیں نا. دیکھو تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ادب ہم کتنا کریں گے؟ پھر ایک حد ہے، حد پہ جا کے کیا نام پاک بھی نہیں لیں گے. اس کا تھوڑا کم نہیں کر دیتے؟ سائنس میں زیادہ ہوتا ہے اس کا. سر ریکارڈنگس میں نے سنا ہے کہ آ جاتی ہے. کہ وہ گھر کی آوازیں بچوں کی جیسے ہاں کھیل وہاں رہے تو اس میں آواز کیچ ہو رہی ہے. ہاں، اب گھر میں ہو رہی ہے نا محفل، تو گھر میں ہوگا ہی. مسجد میں تو نہیں ہے، گھر میں محفل ہو رہی ہے تو ہوگا ہی. تو اچھا. وہی نا، کتنا تکلف کریں گے؟ جی جی. حدیث پاک میں اور میری امت کے مومنین یعنی میری امتی تکلف سے دور ہے، تکلف سے دور ہے. بھائی جو چیز ہے وہ ہے. ہماری محفل گھر میں ہوتی ہے، ایک کمرے میں ہوتی ہے، ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے. جی جی. ہمارے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، مہمان بھی آ جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ زور سے بھی بولتے ہیں، ان کی بھی ریکارڈنگ آ جاتی ہے، اس میں بچوں کے رونے کی آواز بھی آ جاتی ہے. ہم اتنا، ہمارا گھر ہے الحمدللہ بڑا ہے تو مہمانوں کی آمد ہوتی ہے. اب ہم ان کو روک نہیں سکتے. باقی کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو پیک کر کے اے سی نہیں استعمال کرتے. جی جی. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس وجہ سے وہ پھر پنکھا بھی چلانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ علم انسان کے اندر ہوتا ہے، علم انسان کے اندر ہوتا ہے. ظاہری کسب سے وہ یہ جانچ لیتا ہے کہ میرے اندر علم کتنا ہے. اس کی کیا شرح ہے، کیا تشریح؟ بالکل صحیح بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ علم تو وہ ہے جو قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے. علم کی دو اقسام ہیں، علم حضوری ہے اور ایک علم حصولی ہے. حصول حاصل کیا جانا ہے، حاصل کیا جانا. کسبی کہہ لیں اس کو آپ. تو سننے سے، دیکھنے سے، چھونے سے، چکھنے سے جو معلومات جمع ہوتی ہیں، وہ معلومات دل میں جو احساس جگاتی ہیں اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے برف کو ہاتھ لگایا نا، دل تو نہیں لگایا، دماغ بھی نہیں لگایا. آپ نے ہاتھ لگایا برف کو، برف ٹھنڈی ہے. آپ کو کوئی بھی نہ بتائے کہ برف ٹھنڈی ہے، آپ نے ہاتھ لگایا، آپ کے دل میں ٹھنڈک کا احساس پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ مجذوب ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹھنڈک کا پتہ ہی نہ چلے. یا جو شخص مجنون ہوتا ہے، مطلب جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، جس کا دل حاضر نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈک پہ ہاتھ لگائے، آگ میں ہاتھ لگا لیتے ہیں بعض لوگ،
गर्मी में वो ऊनी कपड़े पहन के, मोटे मोटे कोट पहन के घूमने होते हैं, और सर्दियों में जनाब एक तहबंद बांधी हुई है, बाजुकात वो भी नहीं होती, और सर्दियों में सर्द हवा में घूम रहे थे, उनको एहसास नहीं होता। तो एहसास दिल में पैदा होता है, दिल में, और वो इल्म जो एहसास पे मबनी होता है, वो तमीज़, वो एहसास, वो कैफियत, वो दिल में, उसका मंबा और मज़हर वो दिल है। इल्म हाथ में नहीं पैदा होगा। हाथ ने तो खाली, हाथ के जो आसाब है, नर्वस सिस्टम है, उसने जाके स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से आगे दिमाग को ये पैगाम गया कि भई ये ठंडा है, अब बताओ क्या करना है, हाथ रखे रखूं या हटा लूं, अगला हुक्म क्या है। तो फौरी मामलात में तो स्पाइनल कॉर्ड से यानी हराम मगज़ से फ़ौरन हुक्म चला जाता है कि हटाओ। जैसे आपका पाँव जलती हुई सिगरेट पे कभी आया होगा, फ़ौरन से पहले आप पाँव हटा लेते। दिमाग को जलन का एहसास थोड़ी देर में होता है, कामिल जलन का एहसास देर में होता है, और आप एकदम आप उठा लेते हैं। वो क्या है? क्योंकि वो हराम मगज़ का रिएक्शन है। वो नर्वस सिस्टम ने खबर रीढ़ की हड्डी में जो हराम मगज़ है उसको दी, और उसने फौरी तौर पे बोला कि पाँव हटाओ, फ़ौरन पाँव हटा लेंगे आप। अब जलन का एहसास एक आध मिली सेकेंड के बाद ही पैदा होगा। अच्छा, बात चीज़ ऐसी होती है कि जो अंदर की हमारी डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, तमन्नाएँ होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने पानी पीना है, प्यास लग रही है, तो ये हमें कोई आके बताएगा कि मुझे प्यास लग रही है? प्यास का एहसास भी तो एक इल्म है। तो अंदरूनी एहसासात, भूख लगना, प्यास लगना, अच्छी खबर सुन के खुश होना, बुरी खबर सुन के दुख महसूस करना, नदामत, फ़ख्र, गुरूर, तकब्बुर, आज्जी, मारिफत, किसी चीज़ की पहचान, इन तमाम चीज़ों में मारिफत भी है ना। मारिफत एक कॉमन वर्ड है जो हम सबके लिए बोल देते हैं कि जिस चीज़ की पहचान हो जाए, कहते हैं हाँ इसकी मारिफत हासिल हो गई, इसकी मारिफत। जिसकी मारिफत हासिल ना हो तो वो इंसान के लिए मकामे ला इल्मी होता है, यूँ कह लें कि मकाम जहल होता है, नहीं पता ये क्या है, एहसास नहीं है, यानी उसका इल्म नहीं है हमें। अच्छा, अगर हमारे अंदर के एहसासात ख़त्म हो जाएं, तो कोई हमसे कहता रहे कि आग गरम है, गरम है, गरम है, गरम है, हमने कभी आग पर हाथ तापा ना हो, कभी आग को हाथ में पकड़ा ना हो, दूर से भी हाथ हम आग को ना जानते हो, लोग बोलें कि आग है, आग गर्म होती है भाई, आग गर्म होती है, हम बोलेंगे अच्छा, तो दिमाग तक रहेगा, सिर्फ वो एहसास नहीं पैदा होगा गर्मी का अंदर। तो ये मालूमात है, आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, ये इल्म अंदर नहीं उतरा अभी। और किसी ने आगे लाकर एक अंगारा हाथ पे रख दिया, अगर अब कोई ना भी बताए कि आग गर्म होती है, पता चल जाएगा आग गर्म होती है। अब खबर की हाजत नहीं रही, अब एहसास पैदा हो गया अंदर। अगर कोई शख्स पागल है, मजनू है, वो आग हाथ में डाल, कोई मसला नहीं, आग में हाथ डाल ले, हो सकता है उसको एहसास भी ना हो, क्योंकि उसका अंदर मख्फी है, यानी वहाँ एहसासात पैदा नहीं हो रहे। तो इल्म जो है वो दिल में पैदा होता है। किसी भी चीज़ की पहचान, आग की पहचान, बर्फ़ की पहचान, अशिया की पहचान, कैफियत,
یہ اندر پیدا ہوتی ہے، اندر دل میں. پہلے لوگ کہا کرتے تھے، ڈاکٹرز کہتے تھے کہ بھئی دل جو ہے یہ صرف ایک پمپنگ مشین ہے، بس ایسے کر کے یہ اور ایک طرف سے خون آ رہا ہے اور ایک طرف سے جا رہا ہے. اس کے 4 وال ہیں، 4 خانے ہیں، ٹھیک ہے. گردوں سے خون آتا ہے، جسم سے پورے خون آتا ہے، اور ایک پریشر کے ذریعے وہ دل میں آتا ہے. پورے جسم سے خون گندا ہو کر جسم اپنے دل میں آتا ہے اور دل سے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھر پھیپھڑوں سے واپس دل میں آتا ہے اور پھر دل سے پورے جسم میں جاتا ہے صاف ہو کر. تو پھیپھڑوں سے خون صاف ہوتا ہے، گردوں سے خون صاف ہوتا ہے. گردوں پھیپھڑوں سے جو دل خون یعنی جو آئے گا دل میں وہ صاف ہوگا، اور جو باقی جسم میں جائے گا وہ صاف خون جائے گا. لیکن جو پھیپھڑوں میں جائے گا اور گردوں میں جائے گا وہ خون گندا ہوگا، وہ کاربونیٹڈ ہوگا. اور جو یہاں سے آئے گا خون صاف ہو کر وہ آکسیجنیٹڈ ہوگا، اس میں آکسیجن موجود ہوگی، وہ سرخ رنگ کا ہوگا. اور جو ان کی طرف خون جائے گا ہلکا ہلکا سے نیلا ہوگا. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے خون کا. تو خون جو ہے دل میں، دل جو ہے وہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز کہا کرتے تھے. دماغ اصل کام ہے، دماغ جو ہے نا پروسیسر ہے، یہ پروسیس کرتا ہے، سوچتا بھی یہ ہے، فیصلے بھی یہی کرتا ہے، دل کو بھی یہی چلا رہا ہے. لیکن اب جب جدید تحقیق سامنے آئی ہے تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، دل جو ہے وہ دماغ دل سے آرڈرز لیتا ہے، سوچنے کا کام دل میں ہوتا ہے، احکامات دل سے آتے ہیں، اور اس کا نظام دماغ سے 5000 گنا زیادہ تیز ہے. آگے لائن پہ کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ جو ہے نا دماغ تو کچھ ہے، لیکن دل اس سے بھی 5000 گنا زیادہ طاقتور ایک آرگن ہے. تو دل معرفت کی جگہ ہے، پہچان کا سمجھ لو کہ یہ آلہ بھی ہے، پہچان کا منبع بھی ہے، اور یہاں پر پروسیسنگ ہوتی ہے. اصل پہچان دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اصل علم جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے. باقی دماغ ہے، جب دل کوئی حکم دیتا ہے دماغ کو تو پھر دماغ کچھ اس کو وزیر ہے. دماغ عقل جو ہے وہ دل کی وزیر ہے. گویا کہ دماغ دل کا وزیر ہے. اب جو آرڈرز بادشاہ نے دینے تھے دے دیے، باقی کا کام عقل کا کام ہے، یعنی دماغ کا کام ہے اس کو پروسیس کرنا، سب چیزوں سے کام لینا، یہ کرنا، احکامات جاری کرنا، اس کے عمل اور رد عمل کو کنٹرول کرنا، یہ اب دماغ کا کام ہے. حکم اور فیصلہ یہ دل کرتا ہے. یہ اب جدید سائنس بھی اس کو مان رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال کیا تھا اس میں؟ یہ جو ظاہری علم جو ہے یہ حاصل کرنے کے بعد یعنی اصل تو علم اندر ہے، اور یہ جو ظاہر علم ہے یہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ ظاہر علم اس کو علم کو بالکل ظاہر کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، انسان میں اور جانوروں میں فرق کس بات کا ہے کہ جانوروں میں آپ ایک شیر کو اسکول میں داخل کرا دیں، پڑھنا لکھنا سیکھ جائے گا. کتابیں پڑھنا، اس کی آنکھیں ہم سے زیادہ تیز ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا. اس کا دل انسان سے شاید 10 گنا زیادہ پمپنگ کرتا ہوگا، اس سے بھی زیادہ طاقتور دل ہے اس کا، لیکن وہ شیر ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون نہیں رکھے،
اس کے اندر ایک مخصوص چیز رکھی ہے، شعور، جس کو ہم حصی شعور کہہ لیں، بس ایک کہ کون میرا دشمن ہے، کون میرا دوست ہے، اور میں نے کھانا کیسے کھانا ہے، اپنا میں نے دفاع کیسے کرنا ہے، اٹیک کیسے کرنا ہے، اور بس یہی ہے، اپنی نسل کو بڑھانا ہے، ایک اتنا ہی شعور ہے ان کو بس. اس کو آپ لاکھ الف بے یاد کرائیں، ABCD، ٹوئنکل ٹوئنکل، کچھ نہیں یاد ہوگا اس کو. جنگل کا بادشاہ ہے وہ. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے باڈی وائز کوئی کمی ہے کیا؟ باڈی وائز تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے وہ، اس کی تو دم بھی ہے، ایک آرگن زیادہ ہے اس کا ہم سے. ہاں، لیکن نہیں، اس کے پنجے دیکھو، ہمارے 10 پنجوں اس کا ایک پنجہ بھی اس سے بڑا ہوگا شاید قوت کے اعتبار سے. تو وہ کیوں نہیں سیکھ لیتا وہ سارے علوم و فنون جو انسان کا 4 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ سیکھ لیتا ہے؟ بولنا کیوں نہیں سیکھ لیتے وہ لوگ؟ ہماری طرح مختلف زبانیں کیوں نہیں بولتے؟ چڑیا ہے وہ، صدیوں سے چڑیا ہے وہ، چہچہاتی ہے، بلبل کی طرح کبھی نہیں بولتی. شیر ہے وہ دہاڑتا ہی رہتا ہے، بندر ہے وہ خوخی آتا رہتا ہے ہمیشہ، اونٹ بلبلاتا رہتا ہے، بکری ممی آتی رہتی ہے. یہ اپنی جبلت سے ہٹتے نہیں ہیں. اور انسان ہے، انسان کو دیکھیں کتنی طرح کی بولیاں بولتا ہے انسان، اپنی اپنی زبانیں ہیں، پھر ان کی ضمنی، ان کے لہجے ہیں، ان کے الگ الگ. کیسے سمجھتا ہے انسان؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اسما سکھا دی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ناموں کی 2 قسمیں ہیں، اسم اعلیٰ اور اسم اسفل. اسم اسفل ناسوتی نام کہہ لیں اس کو آپ، جیسے اس کا نام ہم رکھ دیں گلاس، دیٹس اٹ. اس کا نام کیا ہے؟ گلاس. یہ اس کا نام ہوا اسم اسفل، ناسوتی نام. کامن نیم کہہ لیں یا پراپر نیم بھی کہہ لیں، بھائی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام زید ہے، اس کا نام عمر، اس کا نام بکر، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، اس سے تھوڑا اوپر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض کی فائل آپ لے کر جائیں، فائل پہ لکھا ہوا ہے اس کا نام زید، اور اندر اس کی کیفیات لکھی ہیں، اس کے امراض، اس کی دوائیں، ایکس رے رپورٹس، اس کے MRI ہے تو وہ بھی، اگر معاذ اللہ کینسر ہے تو اس کی رپورٹس، اس کے ٹیسٹ، یہ موٹی فائل بھی بن سکتی ہے اس کی. اور کسی چیز کا زندگی بھر کا ڈیٹا آپ جمع کر لیں، زید، فائل کا نام کیا آئے گا؟ زید. اس کو آپ ٹائپ کر کے فولڈر میں ڈال دیں، زید کے بارے میں جتنی معلومات ہے سب ڈال دیں اس کے اندر فولڈر میں. اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کا قد کاٹ، وزن، عمر، کس عمر میں کتنا، 1 سال کا تھا کتنا، 2 سال کا، 100 سال کا ہوا، 100 سال کا پورا، اس کا ہائٹ اینڈ ویٹ آ گیا، اس کا رنگ آ گیا، اس کے میرٹل اسٹیٹس آ گیا، اس کے کاروباری معاملات آ گئے، اس کے A to Z معلومات. یعنی آپ کہہ لیں کہ اگر ممکن ہے تو کسی کے لیے اگر جمع کر دی جائے اس فولڈر میں
اس کا نام رکھ دیں زید. اب جو زید ہے نا یہ صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی کامل معلومات ہے اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ. پوری تفصیل آ گئی. پوری تفصیل کہ کوئی ایک لفظ بھی باہر نہ آئے، کچھ بھی باہر نہ بچے، سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہو. اس کے بارے میں آپ جو پوچھنا چاہیں اس کے اندر موجود ہو. جو پوچھنا چاہیں زید کے بارے میں، جو آپ کو پوچھنا اس فولڈر میں آپ کو مل جائے، اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے. وہ کون سے اسماء سکھائے تھے؟ خالی نام بتایا تھا یا پوری تفصیل بھی بتائی تھی؟ تو وہ نبی ہیں خلیفۃ. اب ان کی حیثیت دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے لمحے تمام فرشتوں کو حکم دینا تھا کہ اس کو سجدہ کرو. سجدہ کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھائے اور فرشتوں سے پوچھا ہاں بتاؤ انبئہم ہے نا اپنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آگے جا کر کیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ہم نے آدم کو ساری جو نا اشیاء کا مکمل تفصیل والے نام سکھا دیے. اشیاء کی تفصیل والے نام اپلوڈ کر دیے آدم کے اندر، قلب اطہر میں. ان کو پڑھنا نہیں پڑا الف بے پے تے، نہ وعلمہ سکھا دیا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر سوال قائم کیا فرشتوں کے سامنے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کہنے لگے اے میرے رب، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور بے شک تو علم و حکمت والا ہے. قال انبئہم باسمائہم. اب یہ علامہ نہیں ہے، انبئہم باسمائہم. ہاں فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ ہم نے پھر آدم کو حکم دیا ان کو بتاؤ، سکھاؤ نہیں، فرشتوں کو خبر دو کہ یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے، یہ چیز ہے، اس کی تفصیل تھوڑی یہ ہے، یہ چیز ہے، اس کی تفصیل تھوڑی یہ ہے. اور فرشتے حیران رہ گئے، اور اتنا علم. اب کتنے عرصے آپ کی تقریر جاری رہی ہوگی آدم علیہ السلام کی؟ کچھ پتہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، تو میکائیل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، تو عزرائیل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، سارے فرشتے دنگ ہیں کہ یہ ابھی ہمارے سامنے خاک کا پتلا رب نے اٹھایا ہے، اس کو بنایا ہے، اور کیا بولتا ہے یہ، اور کیا کلام کر رہا ہے. آپ اپنے کو پتہ نہیں یار، اس کو پتہ، اس کو وہ پتہ ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور یہ وہی فرشتے تھے جن کی تعلیم و تربیت شیطان بہت عرصے سے کرتا چلا رہا تھا. ہاں وہ دنگ رہ گئے کہ یہ علم تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ صرف یہ نہیں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو گلاس کہتے ہیں، اس کے اندر یہ جو لیکوڈ ہے اس کو پانی کہتے ہیں، بس ختم. یہ مائک ہے، یہ بلب ہے، یہ پنکھا ہے، آسمان میں جو چیزیں تھیں اس وقت وہاں پر موجود تھی، وہ نہیں. کلہا تمام اشیاء کا نام، اور نام بھی کون سا؟ اس میں اعلیٰ، اس میں افضل، یعنی اس میں اسفل نہیں، اس میں افضل کہہ لیں آپ، افضل نام، پورا فولڈر والا
ٹوٹل معلومات والا علم. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قلب اطہر میں ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ فرمایا. وہ علم ہے، وہ علم ہے. اب وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جینیٹکلی وہ آتا چلا جا رہا ہے. وہ ہے ڈی این اے میں ہمارے ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ ڈی این اے میں ہمارے. سبحان اللہ. اب جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں نا اس کو، ہاں یہ سمجھ میں آ گیا. کیسے سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آپ نے تو یہ پہلے نہیں دیکھا تھا. نہیں وہ ہے معلومات میں. آج کا ہمارا 2.5 سال 3 سال کا بچہ موبائل چلا لیتا ہے. کیسے چلا لیتا ہے؟ کیسے چلا لیتا ہے؟ وہ اس دور میں پیدا ہوا ہے. اس کا ڈی این اے آج کے اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کا وہ فولڈر کھلا ہوا ہے اس کے دل میں جو آج جس کا دور چل رہا ہے. اس کی عقل کی وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے. جس دور کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس دور میں انسان کو پیدا کرتا ہے اس کے علم کی وہی کھڑکی، وہی ونڈو کھلتی ہے. جب انسان پتھر کے دور میں تھا تو پتھروں کی ہی معلومات تھی، وہ جنگلوں ہی کی باتیں سمجھتا تھا کیونکہ اس وقت اس کی حاجت تھی. اپنی حاجت کے مطابق اس نے جتنا ایکسپلور کرنا تھا کیا اور وہ ہوا. انسان پہیے سے لے کر، پہیے کی ایجاد سے لے کر اور یہ کہاں تک گیا؟ خلاؤں میں سفر کر رہی اس کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی. کیسے بنا لی اس نے چیزیں؟ ایسی ٹیکنالوجی بنا لی، ایجاد کر لی اس نے. کیسے کر لی؟ یہ خدا تو نہیں ہے تو کہاں سے بنا رہے ہیں یہ چیزیں؟ خدا ہوتا اپنی طرف سے بناتا چیزیں. خدا تو یہ ہے نہیں، نہ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے. خدا دوسرا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. یہ تو بندہ ہے. بندہ ہونے کے باوجود تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر. کیسے؟ جو وہی معلومات ہے، ہماری میراث ہے. آدم علیہ السلام کی میراث ہے یہ جو ہمیں ملی. ہم اولاد آدم ہیں. اعلیٰ حضرت نے یار اعلیٰ حضرت کو کہاں ہم یاد نہیں کرے، کہاں بھولیں. آپ فرماتے ہیں اے مدعیو اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے، ہے نا. آدم، اس سے پہلے کا شعر، آدم تو وہ خاکی جد اعلیٰ ہے ہمارا، کہ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں جی اور ہمارا بڑی باتیں نہیں کرتے. ہمارا خاک ہی ٹھکانا ہے ہمارا. ہم مل کے ہم نے مر کے مٹی میں مٹی ہونا ہے. ہم مٹی ہیں اور مٹی ہمارا ٹھکانا. ماوا کہتے ہیں ٹھکانا، پناہ گاہ. خاک ہی ہماری پناہ گاہ. مر جاتے تو مٹی میں چلے جاتے ہیں. وہی 50-60 سال میں وہ کام کر جاتے ہیں. واہ کہ فرشتے بھی دنگ رہ جاتے ہیں بعض اوقات. یہ اس نے کیا کر دیا؟ تو وہ کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ کہ وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو سکھایا ہے اور قلب میں اتارا ہے. کتنا بڑا علم ہے وہ. اشیاء کا علم ہے ابھی اور بہت کچھ ہے، لیکن ایکسپلور کوئی کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو ریاضتیں کرتا ہے اگر وہ روحانیت کی طرف توجہ کرے تو پھر اس کے اندر سے روح کا جو علم ہے وہ نفس میں آنے لگتا ہے، یعنی شعور میں آنے لگتا ہے. اس کے ابھی لا شعور میں ہے، پھر شعور میں آنے لگتا ہے وہ علم اس کے. پھر وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ بات ہے. تو جو علم ہے، اصل علم ہے، وہ اندر ہے ہمارے. اس کو ہمارے منطقی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں بالقوہ، بالفعل اور بالقوہ.
بالقوہ کا معنی ہے کہ صلاحیت تو ہے انسان میں، ہر جاہل میں عالم بننے کی صلاحیت ہے، تو بھائی بنو، تو محنت کرتا ہے بن جاتا ہے۔ ہر گناہ گار میں ولی بننے کی صلاحیت ہے، تو بھائی بنو، کس نے منع کیا؟ ہر گناہ گار میں توبہ کرنے کی صلاحیت ہے، تو کرو۔ ہر غافل میں عارف بننے کی صلاحیت ہے، اللہ نے رکھی ہے، کیوں نہیں بنتے؟ عارف کیوں نہیں بنتے؟ پھر ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، واقعی صحیح بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کمی کی؟ اس نے تو سب دے کے اتارا، بادشاہ بنا دیا پوری کائنات کا، فرشتوں نے سجدے کروا دیے، اپنے علم کی میراث عطا کر دی، اپنے علم میں سے علم عطا کر دیا۔ اب کوئی اس کو کام میں لائے، کوئی نہیں لائے، جو کام میں لاتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے تو جو۔ اس میں وہ لوگ کہ جو جن کی یہ سمجھ میں نہیں آتی علم کی کچھ باتیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی زمین ساکن ہے، وہ کتاب تو آج کل کے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو کس طرح کس نظریے سے دیکھیں گے کہ وہ ڈی این اے تو وہ جو آ رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی وہی چیز ہے، ہاں، تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی وہی ڈی این اے ہے، تو اعلیٰ حضرت کی سمجھ میں آ گیا، باقی لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں، اصل میں بات سمجھنے کی نہیں ہے، بات تو یہ کہ پریکٹیکل کی بات ہے، پریکٹیکل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ اچھا، سائنس کس چیز کا نام ہے؟ چلے، تجربات کا نام ہے نا، نظریہ، اس کے بعد پریکٹیکل، نتیجہ، ایسے ہی ہے۔ صحیح، ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، تھیوری، صحیح، اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ بھئی اس کی غلط ہے کہ صحیح ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجہ اس کا نکل آتا ہے۔ جب بار بار کرنے سے وہی نتیجہ آتا ہے تو ہم اس کو ایک اصول کہہ دیتے ہیں، یہ سائنسی اصول بن گیا یہ، ٹھیک ہے۔ تجربات کس سے ہوتے ہیں؟ بھئی ہاتھوں کا تجربہ چھونا ہے، جی، ناک کا تجربہ سونگنا، کانوں کا سننا، دیکھنا ہے، اور آنکھوں کا دیکھنا، ایسے ہی ہے۔ کروڑوں نہیں، 8 ارب آدمی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہاں، 8 ارب آدمی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ 16 ارب آنکھیں دیکھتی ہیں، چلو نابینا کو ہٹا لو، تھوڑے بہت نابینا کو، کچھ % ہوں گے نابینا کو، 16 ارب آنکھوں کا تجربہ ہے یہ، مشاہدہ۔ سائنس تو مشاہدے کی بات کرتی ہے نا، مشاہدہ ہم تو بتا رہے ہیں، مشاہدہ ہے کتنا؟ 16 ارب آنکھوں کا صدیوں کا مشاہدہ، کہ سورج حرکت کرتا ہے، اور 16 ارب آنکھوں کا تجربہ کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین حرکت نہیں کرتی، اور جب زمین حرکت کرتی ہے تو وہ سب کو پتہ چلتا ہے زمین حرکت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو علامان والا فیض، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں زمین نے تھوڑی جنبش لی ہے، حرکت نہیں کی ابھی، جنبش لی۔ اچھا، جو سائنس پر ایمان لائے بیٹھے ہیں، سائنس نہیں کہا ہے نا، تو میں سائنس ہی کی بات کر رہا ہوں۔ سائنس کا جو اصول مشاہدے سے ٹکرائے، مشاہدے کے خلاف ہو، کیا وہ اصول بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ پھر اچھا، اگر بھائی آپ کو یہ کہتے ہیں جی ہم جیسے ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، ریل گاڑی میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہے، ہم ساکن ہیں، ریل گاڑی حرکت کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ اچھا، ریل گاڑی تو بڑی کم رفتار سے حرکت کرتی ہے، ہاں، اگر جو رفتار زمین کی بتائی گئی ہے
اگر اس رفتار سے زمین روٹیٹ کر رہی ہے اور ٹریول کر رہی ہے، دونوں حرکتیں ہیں نا، دو محوری حرکت بھی ہے اور وہ بھی اور اس کی روٹیشن بھی ہے اس کی، اور یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے گویا ان کے بقول. تو دو طرح کی حرکتیں. تو کیا اس کے اوپر جو 100 کلومیٹر کا گیسز ہے نا، اس کے اوپر 100 کلومیٹر کے بعد پھر کیا ہے؟ اسپیس ہے، یعنی گیس نہیں اوپر. زمین کے اتنا اوپر بھی گیس ہے، 1 انچ اوپر بھی گیس ہے، اور 100 کلومیٹر تک گیس ہی گیس ہے. تو کیا وہ صرف زمین کا مادہ حرکت کر رہا ہے یا گیسز بھی ساتھ ہی حرکت کر رہی ہے؟ بتائیے. سمپل کوشچن، سائنسی سوال ہے. آیت تو میں نے نہیں پڑھی. زمین کا کور گھوم رہا ہے، اندر سے گھوم رہا ہے، اس کا آؤٹر انر آؤٹر دونوں گھوم رہے ہیں نا. چلو آپ نے کہا گھوم رہا ہے، بڑی رفتار سے گھوم رہا ہے. غالباً کتنے میرے ذہن میں نہیں ہے جو یہ رفتار جو بتاتے ہیں، نکالے ابھی آ جائے گا. تو کیا وہ زمین نے، زمین کے مادے نے، زمین کی سطح نے، زمین کی سرفس نے، question is that is only the surface of earth is revolving, or with all this surface layers of air, gases, whole both are revolving, rotating. سوال یہ ہے کہ کیا زمین کی صرف جو گولا ہے زمین کا، کرہ ارض کہتے ہیں جس کو، زمین کا گولا حرکت کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ میں جو 100 کلومیٹر کی طے ہے وہ بھی اس کے بالکل پیرالل حرکت کر رہی ہے؟ اگر اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو ہوائیں تو چلتی بھی ہیں، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، آندھی بھی چلتی ہے. زمین اگر ایسے حرکت کر رہی ہے، اور اگر ہوا کو ہم ساکن مانیں، یا ہوا بھی حرکت کر رہی ہے، اگر ہوا کو آپ ساکن مانیں تو یہ زمین کی یہ حرکت، تو ہوا تو ایسے چل رہی ہوگی، پھر کتنی رفتار سے نکالے اس میں؟ ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے ہوا اس کے مخالف سمت میں چل رہی ہوگی. مثال کے طور پہ جب ہم ریل گاڑی میں ہوتے ہیں، چلے ہم اپنا ہاتھ باہر کرتے ہیں، ہاں، تو ہمارا ہاتھ ہوا کے زور سے پیچھے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو ہم زمین پر ہیں، تو اگر ہمارے صرف ٹانگیں زمین نے پکڑی ہوئی ہے نا بھائی، باقی تو ہم کھڑے ہیں، تو ہوا ہمیں یوں کیوں نہیں لے کے جاتی؟ اگر ہماری زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے ایسے، تو کیا اس کی جو گیسز ہیں ان کو کسی کیل کے ذریعے گاڑا ہوا ہے؟ ہر مالیکیول اس کا، ہوا کا ہر مالیکیول گڑا ہوا ہے زمین کے ساتھ، چپکا ہوا ہے. میگنیٹک فورس ہے. اچھا، اتنی زبردست میگنیٹک فورس ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر کا دھکا برداشت کر رہی ہے، لیکن آندھی تو چلتی ہے، تو پھر وہ فورس کہاں چلی جاتی ہے؟ آندھی تو 100 کلومیٹر، اچھا 10 کلومیٹر کی رفتار سے بھی ہوا چلے، وہ تو نہیں روک سکتی یہ فورس، گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس اس ہوا کو کیوں نہیں روکتی جو کہ عام طور پہ چل رہی ہے؟ پنکھے کی ہوا، اے سی کی ہوا، جنگل سے جو ہے نا یعنی چلنے والی ہوا، سمندری ہوائیں کبھی ایسے چل رہی ہوتی ہے، کبھی ایسے چل رہی ہوتی ہے. بھائی ان کو ایک ہی سمت میں چلنا چاہیے، زمین کی حرکت کی مخالف سمت میں، اور اتنی تیز رفتار ہوا ہونی چاہیے کہ نہ تو ہم کھڑے ہو سکے، نہ کوئی درخت رک سکے، پہاڑوں کو ہلا دے یہ ہوا. یہ سائنسی 1000 مائلز پر آور، واہ واہ، 1000 مائلز پر آور، یعنی تقریباً 16,700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. completing
a full rotation every 24 hours. 24 آورز میں اتنا فاصلہ طے کرے گی. تو یہ جو اس کی حرکت ہے، اتنی تیز رفتار اگر ہوا چلے تو 100 کلومیٹر کی آندھی تو اڑا کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ سائنسی وجوہات ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو 200 دلائل دیے، تقریباً 200 نہیں ہے، 200 سے کچھ کم ہے، شاید 150 کے قریب ہے تقریباً دلائل. یہ تو میں ایک دلیل کی بات کر رہا ہوں، ایک دلیل کی وضاحت تھوڑی سی کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو، وہ سمجھو تو صحیح فوز مبین، وہ سمجھے گا کون اس کو؟ کہ یہ ایک سوال قائم کیا انہوں نے کہ اگر، پہلے تو سوال یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد مشاہدے پہ، اور 16 ارب آنکھوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ زمین نہیں ہل رہی اور سورج ہلتا ہے اور حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مشاہدے کے خلاف کیا چیز ہے آپ کے پاس جو اتنا بڑے مشاہدے کو ڈینائی کر جائے؟ اتنا بڑا مشاہدہ، ہر شخص ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے، ہر شخص ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے. بھائی 2 گواہ آ جائیں تو بات بدل جاتی ہے، ملزم سے مجرم ہو جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے. اور جہاں 16 ارب آنکھیں دیکھ رہی ہوں ایک ہی چیز، وہ ثابت بھی نہیں ہوگی کیونکہ سائنس نے کہہ دیا. سائنس نے کہاں سے کہہ دیا یار؟ اور کیوں کہہ دیا سائنس نے؟ کہاں کس نے؟ زمین حرکت کرتی ہے، آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ حرکت، بھائی ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو، زمین تو وہیں موجود ہو، آپ ہی حرکت کر رہے ہو جا کر اوپر اسپیس میں جا کر، آپ کو لگ رہا ہے زمین حرکت کر رہی ہے. لگنے کی بات ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، جبکہ آپ اوپر جب جاتے ہیں تو آپ قوت کے ساتھ جاتے ہیں نا، راکٹ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ اسپیس میں جاتے ہیں، پھر آپ اس کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. ابے تو بھائی تم گھوم رہے ہو نا، زمین کو کیوں گھما رہے ہو یار؟ خود ہی بول رہے ہم گھوم رہے ہیں، نہیں گھومے تو گر جائیں گے. کہتے ہیں کہ دن رات نہیں بن سکتے اور زمین نہیں گھومے تو. یہ سائنس ہے نا، یہ بدلتی رہتی ہے. سائنس پہلے کہتی تھی دماغ سوچتا، اب کہتے ہیں دل سوچتا. لو کر لو کمائی. کیا سائنس نے پہلے دن جب جنم لیا تھا، سائنس نے جو اصول بیان کیا تھا آج تک اس پہ قائم ہے؟ بدلتے رہتے. ارے ہزاروں قوانین بدل گئے اس کے آ کر. اپنے وقت پہ وہ بڑے پکے تھے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ ایسے ہی ہے جی، یہ بالکل ایسے ہی. اچھا جو ایسا ہی ہے کہتا ہے وہ سائنسدان نہیں ہو سکتا. سائنسدان وہ ہوتا ہے جو بڑا پولائٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، آئی تھنک دس لائک دس، مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے. آگے آپ دیکھ لو. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. جب ایٹم کا نظریہ پیش کیا گیا تو اس کے ساتھ میں ایک اسٹرنگ تھیوری بھی پیش کی گئی تھی، اسٹرنگ نظریہ بھی پیش کیا گیا تھا. اب کہتے ہیں ایٹم کا نظریہ صحیح نہیں ہے، اسٹرنگ والا صحیح ہے یار. اب بتائیے، ایٹم بم کا دھماکہ تو ہو چکا، اب کہہ رہے ہیں اسٹرنگ والا صحیح ہے. یہ وہ نہیں ہے اسٹرنگ جو بوتل ہے، اسٹرنگ تھیوری ہے یہ. یعنی وہ ایٹم کے پیرالل ایک باقاعدہ پوری ورلڈ ہے، وہ پورے قوانین ہیں اس کے اسٹرنگ کے، اور وہ ہے. پہلے کہتے تھے اسپیس خالی ہے، اب کہتے نہیں اسپیس خالی نہیں ہے، میٹر کے ساتھ اینٹی میٹر بھی ہے بھائی، اینٹی میٹر بھی ہے. سائنس کے قوانین کا تو قوانین نہیں ہوتے، یہ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ انداز، وہ بھی ایک دو سائنسدانوں کے، کہ ایک یہاں بیٹھ گیا اس نے دوربین لگا لی، ایک وہاں بیٹھ گیا اس نے دوربین لگا لی. ٹھیک ہے، ہو گیا. کسی حد تک ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو وہاں تک مانیں گے جب تک یہ قرآن پاک سے نہیں ٹکرائے گا اور عقل سے نہیں ٹکرائے گا. سائنس کی بنیاد عقل ہے نا بھائی. عقل کے خلاف بات کریں گے تو ہم کو قرآن میں دیکھنے کی حاجت بھی نہیں ہے. ہم بولیں گے نہیں یار یہ بے وقوفی والی بات ہے. تو سائنس جو ہے وہ مشاہدے کا نام ہے. مشاہدے سے سائنس
تجربے میں کیا چیز ہے؟ مشاہدہ، ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹ؟ چلو ایکسپیریمنٹ کیسے کہتے ہیں؟ تجربہ کرنا نا. تجربہ کیسے ہوتا ہے؟ بھائی ناک سے سونگھے گا، کان سے سنے گا، زبان سے چکھے گا، ہاں ہاتھ سے چھوئے گا، تجربہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ تجربے کی کون سی قسم ہے؟ چلے مجھے بتائیے آپ. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیل نہیں کیا کہ یہ موو کرتی ہے. آگے انہوں نے یہ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے، while the earth rotates at roughly we do not feel this movement because the speed is constant and the atmosphere moves along with the planet. Atmosphere moves along with the planet. Why it's possible? How it's possible? کہ جو ایٹماسفیئر ہے وہ اس کے ساتھ ہی گھوم رہی ہے، یعنی بالکل ہی بیوقوف بنا دیا. ایٹماسفیئر اس کے ساتھ کیسے گھوم رہی ہے؟ کیا آپ نے ایٹماسفیئر کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ کس چیز سے باندھا ہے؟ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورج ایک ہے اور اس کا پورا ایک ایٹماسفیئر ہے، وہ پورا نہیں، زمین کے گرد جو ایٹماسفیئر ہے نا، 100 کلومیٹر جو ہے، جی 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 یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے. یہ سائنس کی بات ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ زمین نے گویا یہ کہتے ہیں کہ گریوٹی نے پوری گیسز کو جکڑا ہوا ہے. گیسز کو جکڑا ہوا ہے. یعنی پنکھے کی ہوا تو آ رہی ہے، ادھر بھی جاتی ادھر بھی جاتی، جکڑا ہوا کیوں نہیں اس کو؟ جکڑا ہوا کیسے جکڑا ہوا؟ یہ بہت لوز جکڑا ہوا. اپنی طرف ہی جکڑا ہوا ہے، اس کو مزید اوپر نہیں جانے دیں گے. آپ اس کو کہیں سے ثابت کریں نا. یہ اس کی طرح ہے. چلے بتائیے مجھے، جب ہم ٹرین میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹرین کے باہر کی جو ہوا ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. صرف ٹرین کے اندر کی فضا ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں چلتی ہوئی لگتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اپنی حساب سے وہ حرکت میں ہوتی ہے. تو ہم زمین پہ کھڑے ہیں، تو یہ جو 100 کلومیٹر کی فضا ایٹماسفیئر ہے، یہ ٹرین کے اندر والی ہوا ہے یا ٹرین کے باہر والی ہوا ہے؟ اندر والی تو کہہ نہیں سکتے، تو باہر والی ہوئی نا. تو باہر والی ہوا تو حرکت کر رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں ہمارا ہاتھ تو یوں جاتا ہے ایسے پیچھے، ایسے جاتا پیچھے ہاتھ ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے، ہوا تو وہیں کھڑی ہے. ہماری ٹرین آگے جا رہی ہے تو اس سے لہریں پیدا ہو رہی ہیں ہوا میں. تو وہ لہر مطلب ہوا کا سمندر ہے. اچھا، ہوا کو بھی پکڑا ہوا ہے اور سمندر کے پانی کو بھی پکڑا ہوا ہے. اتنا زبردست. اگر اتنی زبردست قوت ہے تو ہم قدم کیسے اٹھا لیتے ہیں اوپر؟ اتنی طاقت ہے ہم میں. نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو میل طبعی ہے اس کا بھی جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین پر قرار عطا کیا. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ رکھا وہ وہیں پر قرار حاصل کرے گی. ہوا اوپر ہی رہے گی، پانی نیچے ہی رہے گا، پتھر نیچے ہی رہے گا. ان کا مقام قرار ہے یہ. اس کو ہم سائنسی زبان میں کہتے ہیں میل طبعی. تو خیر اس کی پوری بحث ہے اور سائنسی بحث ہے. اچھا، جو اگر ہم سائنس کو سائنس کی بات سے سائنسی اصولوں پہ اگر ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا اصول صحیح نہیں ہے، آپ نے جو ایزامپشن کیا ہوا ہے اتنے بڑے مشاہدے کے خلاف ہے یہ، اور اس پر بے شمار سوالات ہیں. چلو اختلافی رائے ہو گئی. جب اختلاف ہو جائے کسی بات میں تو کیا وہ حجت باقی رہتی ہے؟ تو ہم جبکہ قرآن پاک ہمارے پاس حجت ہے سب کے لیے. بینگ اے مسلم میں تو یہ نہیں کہہ سکتا
کہ جو قرآن پاک میں وہ غلط ہے اور جو سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جبکہ عقل بھی نہیں مان رہی اس کو. ہاں اگر عقل کلمہ پڑھ لے سائنس کا، نہیں جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو ایسے کوڑ مغز سے تو پھر دور کا سلام ہے بھائی، پھر آپ مانتے رہو اس کو. سائنس تو سوال کرنا سکھاتی ہے، سوال کرو، کیوں، کیسے، کیسے ثابت کرو اس کو. تو ہم سائنس کی زبان میں سوال کرتے ہیں کہ کیسے. اب زمین کی ترقی کوئی اور سی مثال تو دو ہمیں کہ جہاں سب ایک ساتھ بندھے ہوئے ہوں، سب گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ، 1000 کلومیٹر کی آندیاں چل رہی ہوں اور زمین کے ساتھ ساتھ ہوا بھی بندھی بھی ہو، ہم بھی بندھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. یار اگر ہم جھولے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہاں آپ ایک شخص کو جھولے پہ صرف اس کے پیر باندھ دو، کھڑا رہے گا وہ؟ ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا. اگر زمین کی کشش، جس کو گریوٹی یہ کہتے ہیں، گریوٹی اگر اتنی مضبوط ہے تو ہم زمین پہ چلتے کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ کشش مانا مقناطیسیت نا. چلو آپ ایک مقناطیس لے، سائنسی ایکسپیریمنٹ کریں. مقناطیس آپ لے، اس پر ایک کیل آپ یوں کر کے لگا دیں، پکڑ لے گی، ہے نا؟ کیل کو مقناطیس پکڑ لے گا. اب آپ اس کو کیل کو چلا سکتے؟ نہیں. مقناطیس کی قوت سے زیادہ قوت آپ کو لگانی پڑے گی. زمین کی کشش اتنی زبردست بتاتے ہیں یہ کہ 100 کلومیٹر کی ہوا کو بھی اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور وہ حرکت بھی کر رہی ہے، ہوا بھی حرکت کر رہی ہے، پرندے بھی حرکت کر رہے ہیں، ہم بھی چل پھر رہے ہیں. اچھا جو ہمارا پاؤں اٹھتا ہے اور زمین پہ آتا ہے، پھر اٹھتا ہے زمین، ہمیں اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم پاؤں اٹھا کر زمین کی قوت کو توڑ کے پاؤں اوپر اٹھا لیتے. اتنی طاقت ہمیں ہے، کیونکہ ایک اور اصول ہے کہ جو جسم جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ قوت سے کھینچے گا دوسرے جسم کو. ٹھیک ہے؟ تو زمین ہم سے کتنی بڑی ہے؟ اربوں خربوں گنا ہم سے بڑی ہے، اور ہر چھوٹا بچہ بھی زمین پہ پاؤں اٹھا لیتا ہے. ایسے اتنی طاقت کیسے آ گئی اس کے اندر کہ زمین کی فورس کو اس نے ڈینائی کر دیا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے کرے، نہیں کر سکتا. اس کو تو ریجڈ ہونا چاہیے تھا، ایسے جیسے کیل کی طرح گاڑا ہوا. بلکہ جہاں جہاں زمین نرم ہے وہاں سے اس کو دھس جانا چاہیے. دھستی کیوں نہیں زمین؟ کھینچ لے نا زمین، اس کو امپلوژن ہو جائے نا، ایکسپلوژن کی طرح. امپلوژن بھی تو ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہوتا. اس میں توازن ہے نا، پھر اس میں تمام سیارے آپس میں ٹکراتے ہیں، توازن کے ساتھ ہے ان کی کشش. آپ کا اور میرا، ہم لوگ جو موٹا آدمی ہے اس کے گرد سارے کیوں آگے نہیں چپک جاتے اس سے؟ اگر 100 آدمیوں کا مجمع ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو جائے، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، تو سب کی کشش امام صاحب کو اپنی طرف کھینچ لے. لیڈر بیچارہ یوں جا کے ٹکرائے گا. مائک بھی لگا ہوا ہے، یہ والا مائک بھی حرکت نہیں کرتا. آپ کی طرف حرکت کر رہے ہیں مائک، آپ کھینچ رہے ہیں اس کو کہ نہیں کھینچ رہے؟ بحث برائے بحث اور بات برائے بات تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ کیونکہ اسلامی نظریہ ہے اس کے خلاف پورے کفار جمع ہوئے ہیں. اچھا یہی نظریہ پہلے کی بائبل میں بھی تھا، اور بائبل کو تو انہوں نے اٹھا کے زمین پہ دے مارا. اسلام میں یعنی جو قرآن پاک میں تو ہے، ان اللہ یمسک الارض والسماوات یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین کو اور آسمانوں کو تھاما ہوا ہے کہ جنبش نہ کر سکے، حرکت نہ کر سکے. تو یہ حرکت نہیں کرتے، ہاں جنبش کرتے ہیں، کبھی لرزتے ہیں. لرزنا زلزلہ،
زلزلہ ذرا سا آتا تو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، آج زمین نے حرکت کی ہے، ہلکی سی کروٹ لی ہے ہلکی سی، تو پتہ چل جاتا کیا ہے، سونامی آ جاتا ہے۔ ایک ضد والی بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی بحث کرنا چاہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں تقریباً 150 پونے 200 دلائل ہے۔ اگر کوئی سائنسدان بحث کرنا چاہے تو وہ کتاب سامنے رکھ لے، چلو بات کر لیتے، کیا بات کرتا ہو جی۔ جیسے یہ جب وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، جب بھی جی وظائف پڑھنے کے دوران توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ کیا وظائف پڑھنے والے کو وظائف کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی کاؤنٹنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے، یا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ میری کیفیت کیا ہونی چاہیے وظیفہ پڑھتے وقت؟ کیونکہ ایک شخص جو وظیفہ پڑھتا ہے اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے میری کیفیت ایسی ہونی چاہیے، مجھے روحانیت آنی چاہیے، آنسو نکلنے چاہیے، وہ یا تو اس طرف اس کی توجہ ہو، یا اس کی کاؤنٹنگ کی طرف توجہ ہو، یا اس کو یہ توجہ ہو کہ یار اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، کہاں اس کی توجہ؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور نماز ایک وظیفہ، سارے وظائف ساری ریاضتیں نماز سے یعنی ڈیرائیو رہی ہوں، آپ سمجھیں، تلاوت بھی اس میں ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، رکوع سجود بھی ہے، کا پیسہ رہنا بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں، نماز میں ہے سارا کچھ۔ تو نماز سب کا مجموعہ ہے، ہر قسم کی عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے بتا تو دیا کہ بس تم مجھے یاد کرو، پھر کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے، گویا کہ وہ فرما رہا ہے کہ پھر آگے میرا کام ہے، پھر میں تمہیں یاد کروں۔ کیفیت میں نہیں جانا چاہیے کہ کیفیت یہ ہونی چاہیے اور آنسو نکلنے نہ چاہیے؟ نہ نہ، یہ وہ ہے، اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادت کی عبادت نہ کرو، اچھا معبود کی عبادت کرو۔ اچھا اچھا، ہاں، عبادت کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کی عبادت نہ کرو، عبادت کی گنتی مت گنو، اپنی توجہ گنتی پہ نہیں رکھو، اپنے نفس کی بھی عبادت نہ کرو کہ مجھے کچھ کیا حاصل ہو رہا ہے، مجھے کیف آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، نہیں آ رہا، میں کچھ اس کے نتائج پہ بھی غور نہ کرو، مجھے کیا نظر آئے گا کیا نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، بس اتنا بہت ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جائے نا کہ اور رب تعالیٰ کے سامنے یہ اپنے آپ کو اپنے حیثیت کے مطابق ثابت کر دے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، بس میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا معبود، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اے محبوب ایسے کرو، ایسے کہو، قل ان صلاتی، بے شک تم یوں کہو، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، رب سے بندے کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، باقی سب سے ٹوٹ سکتا ہے۔ بھئی ایک شخص ہے، مومن ہے، اپنے نبی کا غلام ہے، اگر معاذ اللہ کفر کر جائے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اولاد ہے، ماں باپ کی اولاد ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فلا انساب بینہم،
کوئی رشتہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. حقیقت میں تو ہر روح الگ الگ ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی مشیت سے کسی کو کسی گھر پیدا کر دیا. اصل میں اس کا باپ تھوڑی ہے وہ، اللہ نے اس کا باپ بنایا. ورنہ ہر روح الگ الگ ہے، ہر نفس الگ الگ ہے. حقیقت میں دیکھیں تو نہ کوئی کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا چچا، نہ ماموں، نہ کوئی رشتہ نہیں کسی کا. اللہ نے بنایا تو بنا رشتہ. ہاں رشتہ ہے، اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ کے بنانے کا پروٹوکول ہے کہ ہم جو اس نے بنایا وہ مانیں گے، یہ الگ ایک بحث ہے. لیکن کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے اصل میں، اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے بنایا. اللہ نے کسی کو کسی قوم کا نبی بنا دیا تو وہ نبی بن گئے. ان کے بجائے کسی اور قوم کا نبی بنا دیتے تو اب اس قوم کے نبی بن جاتے. کسی انسان کو کسی کے گھر میں پیدا کر دیا تو وہ اس کا باپ اور ماں ہو گئے. اسی روح کو اگر کسی اور کے گھر میں پیدا کر دیتا وہ چاہتا تو اب وہ ماں باپ ہوتے، یہ نہ ہوتے، ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہوتا. تو گویا اصلی تعلق مخلوق کا آپس میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل تعلق کیا ہے جو جہنم میں جا کے بھی جہنمیوں کا نہیں ٹوٹے گا. جہنمی بھی جہنم میں جا کر اللہ کے بندے ہی رہیں گے نا، مخلوق ہی رہیں گے. تو خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹنے والا. جب تک مخلوق موجود ہے یہ رشتہ بھی ہے. رشتہ کافی ہے نا بھائی. ایک جب ایسے سے رشتہ ہے جو بے مثال ہے، جو نا کہتے ہیں نا یار میں ذرا تعلقات بنا رہا ہوں اونچی جگہ، تو رب سے اونچا کون ہے؟ تو کس سے تعلقات بنانا چاہ رہا بھائی تو؟ رب سے اونچا کوئی مل گیا تجھے کیا جس سے تعلقات بنانا چاہ رہا ہے؟ اور رب سے تعلق بنانا سب سے آسان ہے، مفت میں. ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انت خلقتنی مجانا. یا اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کر دیا، مجھ سے کچھ لیا نہیں پیدا کرنے کے لیے، کچھ خرچہ نہیں لیا مجھ سے، کوئی قیمت نہیں مانگی. مجھے پیدا کرنے کے لیے میرا کچھ نہیں لگا. یہ دعا ہے، یا اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا. وہ رزقتنی مجانا، اور تو نے مجھے رزق دیا مفت میں. اللہ رزق مفت میں دیتا ہے. آپ بس بوئیں اگا دے گا، بیج ڈالیں کوئی پیسہ نہیں لگے گا. اللہ کو کچھ ٹیکس نہیں دینا آپ کو. اللہ تعالیٰ کچھ طلب نہیں کرتا، میں تم کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، لاؤ مجھے اس کا بل بن گیا تمہارے پر، پیسہ دو مجھے. کچھ مانگتا ہے ہم سے؟ آکسیجن اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے. آکسیجن کتنی مہنگی پڑتی ہے کورونا میں، وہ اتنی مہنگی آکسیجن ہو. وینٹیلیٹر پہ آج ڈال دیں اللہ نہ کرے کسی کو تو لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا ہے. ہم کتنے امیر و کبیر ہیں صحت مند لوگ اللہ کے کرم سے، کتنے اربوں خربوں روپے کی نعمتیں روز استعمال کرتے ہیں، کچھ دیتے ہی نہیں اس کو. اس کے عوض میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ کو کچھ دیتے ہیں. پھر آگے دعا کیا ہے پتہ ہے؟ یا اللہ مفت میں معاف بھی کر دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب تو نے مجھے بنایا تو مجھ سے کچھ نہیں قیمت لی، جب مجھے رزق دیتا تو کچھ نہیں قیمت لیتا، تو مجھے جنت بھی مفت میں عطا کر دے. تو لطیف ہے، اللہ الطف بھی. یا اللہ اپنا لطف و کرم کر دے میرے اوپر، کیونکہ تو لطیف ہے. اپنے شان لطیفی کو ظاہر کر دے. اور اس نے اپنی شان رزاقی ظاہر کرنے کے لیے، شان مہربانی عفو درگزر ظاہر کرنے کے لیے، اپنی صفات ظاہر کرنے کے لیے تو ہم کو بنایا ہے. ہم خواہ میں اس میں لگے رہتے ہیں میں کچھ کر کے دکھا دوں. بات کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے. ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم
لٹ گئے، برباد ہو گئے اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا تو۔ ہم نے تو اپنا بیڑا غرق کر ہی لیا، اب تو بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے بس۔ تو کیفیات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اب کیفیت تو میری ہے نا، جی میں اپنے لیے کچھ کر رہا ہوں تو اس کے لیے کیا کیا میں نے؟ لیکن مزہ آتا ہے نا سر۔ مزے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں یہ بات ہے۔ نماز تو اس نے حکم دی ہے، میں اپنے مزے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ذکر اس نے مجھے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تیری پاکیزگی کا بیان کرنا ہے، اور میں چاہوں کہ مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے۔ پتہ نہیں کتنے تو ہم اپنے وہ کر کے رکھتے ہیں، یار یہ بھی ملے گا، اچھا یہ اتنے پڑھنے سے یہ مل جائے گا، اتنے پڑھنے سے یہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا کریم ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ فرمائے کہ تو ارے مجھے تو دیکھ، تو کس کو دیکھ رہا؟ جو دیکھنے کے لائق اگر کچھ ہے تو رب کی ذات ہے، باقی تو سب کو اسی نے بنایا ہے نا۔ بغیر مانگی کیفیت اگر مل جائے تو اس پہ کیا سوچیں؟ ہٹا دے کیفیت کو، اور نہیں گیا کیفیت کوئی نہیں چاہیے۔ ہماری یہ سکون مل رہا ہے۔ ارے سب یہ وہی ہیں خطرات ملکوتی، یہ خطرات ہیں۔ بزرگان دین جو کامل اولیاء ہوتے ہیں اپنے پیروں یعنی مریدوں کو دیکھتے ہیں، جس کام میں دل لگ گیا نا اس کو ہٹا دیتے، دوسرے کام میں لگا دیتے۔ بولا یار ذکر کر رہا ہے بندہ، سورہ یاسین روز پڑھتا ہے، پڑھتے ہو اچھا مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا ایسا کرو کل سے نا پھر سورہ صافات پڑھا کرو، سورہ یاسین چھوڑ دو۔ اب اس پہ نئے سرے سے محنت کرے گا بندہ، یار سورہ یاسین چھڑا دی یار، پیر صاحب نے سب مزہ آتا تھا یار، اس میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا مجھے۔ بھائی سورہ یاسین بھی اللہ کا کلام ہے تو صافات بھی اس کا کلام ہے، تجھے مزے سے کیا مطلب؟ وہ بھی ذکر تھا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو بندہ اپنی کمائی خود ہی کھا رہا ہے، یہ نہیں تو اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ کیفیات کا آنا اچھا تو ہے، لیکن یہ ایک وقت میں کیفیات راہ کی رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ ابتدا میں تو ٹھیک ہے، چلو کیفیت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے چلو یار مزہ آ رہا ہے، ذرا اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، لیکن بہتر ہے کہ بے کیفی کسی کیفیت پیدا ہو جائے، آگے چل کے ہو جاتا ہے، آگے چل کے ہو جاتا ہے۔ فیلنگس کیا ہوتی ہیں اس میں؟ کیفیات ان کیفیات کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں جو آگے چل کے ہوتی ہیں؟ کیفیات کا بیان تو جب آپ پہ وارد ہوگی تو پتہ چلے گا نا، ایسے کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، کیا بتائے گا وہ؟ جیسے آپ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہوگا، یہ کیا جواب ہوا، یہ جواب بھی ہو گیا ہے نا؟ تو یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیفیات سے باہر نکل کے خدا کی معرفت کیفیات میں تھوڑی ہے، یہ وہ تو اور کسی مشکل لگ رہا ہے، آپ کیفیات سے کیسے نکلے گا؟ ارے آپ کیفیت پہ توجہ ہی نہیں کریں، آپ نکل گئے باہر۔ اچھا ہم تو کیفیات کے قیدی ہیں نا۔ جی جی مانگتے ہیں پیر صاحب سے حضرت دعا کریں کیفیت تاری ہو۔ ہاں وہ دل ایسا ہو رہا ہو ویسا ہو رہا ہو، میرا سینہ پھٹ جائے، یہ سب ہم مانگتے ہیں، جی رکت نہیں ہو لیکن رکت نہیں ہو رہی، مجھے رکت آ جائے، آنسو نہیں ہو رہے، درد دل ہے نا، کر کر مجھے عطا دے یار، یہ بالکل ابتدائی چیز ہے، دے میرے درد کی دوا یا رب، یہ بالکل مانگنی چاہیے، یہ لیکن یہ کیا ہے، یہ ابتدا ہے بالکل۔ سالک بھائی پہلا قدم بھی تو اٹھائے گا نا، ورنہ دوسرا قدم کیسے ہوگا؟ اگر ہم اس کو پہلے امام غزالی بنا دیں کیا ہوگا؟ مطلب سالک سوچے گا نہیں کہ پہلے مجھے مزہ آتا تھا، اب یہ مزہ لطف میرا کہاں چلا گیا، سوچے گا نا، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اچھی بات ہے نا،
تو تب اس کو کہا جائے گا بیٹا تم اس دھوکے سے نکل آئے. ایک طرح کا دھوکہ تھا یہ. ہاں مثال کے طور پر چھوٹے بچے کو آپ کہتے آپ نے اس کو افسر بنانا ہے CSS کا, اللہ نہ کرے کسی بچے کو, ہاں تو آپ اس کو کہتے CSS بنے گا تو افسر بنے گا, ایسے کہتے ہیں اس کو؟ نہیں کہتے نا, اس کو بولتے ہیں بیٹا آئس کریم کھلاؤں گا, سبق یاد کر لو, آئس کریم کھلاؤں. اور وہ آئس کریم کے چکر میں سبق یاد کر رہا ہے. CSS کا امتحان کچھ پتہ نہیں, اس کو PhD کرنی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. کہتا ہے اچھا یا پھر اس کو سزا کا خوف کہ اگر سبق نہیں یاد کیا چھٹی نہیں ملے گی, آج کی تمہارے چھٹی بند. اور وہ یاد کرو سبق, چھٹی بند ہو جائے گی. چھٹی بند ہونے, آئس کریم ملنے, منزل ہے اس کی. یہ ایک سمجھ لو کہ ہم اس کو ایک ٹریپ کر رہے ہیں, اس کو ایک طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم یہ اس کے لیے کر لو, اس کے لیے تھوڑی کرانا ہے اس کو. ان معنوں میں یہ ایک دھوکہ ہے, ٹریپ ہے کہ اس کو آگے لے کے آ رہے ہیں. آج کا سبق یاد ہو گیا, پھر اس کو میڈل دیتے ہیں, یہ میڈل بھی دھوکہ ہے. ارے ہم اتنا فرسٹ آ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ ملا فرسٹ آنے سے, کچھ بھی نہیں. وہ سند رکھی ہوئی ہے, اس سے کیا ہو رہا بھائی, سند سے کچھ بھی نہیں مل رہا اس سے. تو یہ سب دھوکے بازی ہے. اسی طرح ذکر و اذکار میں بھی سالک کو بھی بڑے دھوکے ہوتے ہیں. اس کا نفس بھی تو نفس ہے نا, مزہ آئے گا, کیفیت آئے گی, او زبردست زبردست. ہر پچھلی کیفیت اگلی کیفیت کے لیے ایک طرح کا دھوکہ. یہ آگے جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا اب میں پہلے تو اس چکر میں لگا ہوا تھا یار, توبہ استغفر اللہ, میں کس چکر میں لگا ہوا تھا. پھر آگے جاتا ہے کہتا ہے یار کل والی کیفیت تو بڑی عجیب سی تھی, توبہ توبہ, میں یہ کر رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا, اللہ معاف کرے میں تو اس میں گرفتار تھا. پھر آگے, پھر آگے, پھر آگے. یہی ترقی ہے کہ وہ اپنی پچھلی کیفیت پر استغفار کرتا ہے بلا تشبیہ, بلا یعنی جو نا مثال. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 بار استغفار کرتے تھے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی کیفیت کو, جو کہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی, لیکن اگلے مقام کے بنسبت وہ کم تھی. جو آج کیفیت آقا کو حاصل ہے وہ کل کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو پچھلے مقام کو دیکھ کر سرکار استغفار فرماتے, استغفر اللہ. چلی گئی کیا ہو گیا, تو معرفت نہیں ہے نا ہمیں, اشیاء کی معرفت ہمیں کہاں ہے. اب ہم اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, لو آگے کی نہیں دھوکے میں. اب یہی ہے دھوکہ, آ گئی کیفیت چلی گئی, آ گئی کیفیت چلی گئی, اسی میں پھنسے رہیں گے. اسی میں پھنسے رہیں گے. یہ پھنس جاتا ہے, لوپ میں پھنس جاتا ہے بندہ. اگر اس کو لنک کریں اسی بات کو, آپ کی جو شاہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ انسان کا وہ جو باطنی علم ہے اس کو ٹریگر اب کس طرح سے کریں گے. آپ نے کہا کہ وہ مجاہدات اور اس کے لیے کچھ ریاضات. تو اب اگر نیت وہاں کی ہو گئی کہ میرا وہ اجاگر ہو جائے علم, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. نہیں, علم تو اجاگر ہو تو میں اپنے رب کو پہچانوں نا. نیت یہ مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ, رب. یہ کیفیات آ رہی ہیں جا رہی ہیں, نہ آنے کا خوشی نہ جانے کا غم, یہ ہونا چاہیے. کیفیات میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا مطلب کہ سفر جاری ہے. سفر جاری ہے. اچھا شکر الحمدللہ. اچھا اچھا ٹھیک. کیفیت آ رہی ہے جا رہی ہے, سفر آگے چل رہا ہے. اس کا مطلب شکر شکر. جو کسی کیفیت میں بند ہو گیا نا, وہ قبض کا شکار ہو گیا. اس کو قبض کہتے ہیں اس کو, کہ ایک معاملات میں ایک کیفیت میں آ کے بند ہو گیا, وہ لوپ میں پھنس گیا کسی. اور جذب کیا ہے اس میں؟ جب اس کی سمجھ لو کہ قبض میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, پھنس جاتا بندہ, یار یہ کیا ہو گیا اس کے اندر. اور جذب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک سمت میں نکل جاتا ہے, اس میں کھو جاتا ہے. یعنی کیفیات کی
بڑھوتری کا نام جذب ہے اور نہ ہونے کا نام قبض ہے. دونوں کیفیت ہی ہے، اس کا بھی اشارہ ہے، اس کا بھی اشارہ ہے. ذکر میں فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا کریں گے سر پھر؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اب اس سالک کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یار کیفیت نہیں آ کیسے نہیں پتہ چل رہا؟ سلوک طے ہو رہا ہے یا قبض ہوا ہوا. بھئی قبض اگر اس کو حالات میں قبض طاری ہوتا ہے اس کے، تو اس کو لطف آنا بند ہو جائے گا، اس کو غفلت طاری ہونے لگی، دل نہیں چاہے گا، سستی ہو جائے گی، بس چھوڑ دو یار، ختم کر دو، کچھ نہیں مل رہا، مایوسی کی طرف چلا جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے دوسری طرف، تو اس کو کیفیت آ رہی ہیں، خواب نظر آ رہے ہیں، زیارتیں ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں فلاں کو بھی دیکھا، اب آج تو فلاں کو دیکھوں گا، آج ان کی زیارت ہونی چاہیے، آج ان سے ملاقات کروں گا. اب وہی رب کی یاد کہاں گئی؟ پھر تو مخلوق میں گم ہو گیا. اس میں جنت کی زیارتیں بھی ہو جاتی ہیں، دوزخ کے مراقبے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں کھو جاتا ہے بندہ. اب جنت کی کیفیت یا جنت کی سیر، روحانی سیر تو ممکن ہے نا دنیا میں رہ کر بھی. اگر وہ کسی کو ہو جائے تو وہ تو کھو جائے گا اس میں، تو کیا کریں گے؟ جیسے کہ اسی طرح ذکر میں اگر اس کے اندر نہیں آ رہی روحانی طور پہ تو کیا کرے؟ ذکر کو مطلب کیا فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا کرے گا؟ ذکر کا فائدہ ذکر ہی ہے بس، اور کیا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی نہیں آ رہی جیسے. نہیں آئے اچھا، بے نیاز کیا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، یہی ہے. کچھ مزہ آئے نہ آئے، لطف آئے نہ آئے، دل چاہے نہ چاہے، جس کام کے لیے بنا ہوں وہی کام کرنا ہے مجھے. پھر یہ قبض کا سوچنا ذکر میں اگر نیک نہیں بن رہا تو بھی مطلب کیا کرے گا؟ ذکر کرتا رہے گا پھر. پتہ نہیں، یہ تو شیخ پر ہے نا کہ شیخ کیا چاہے گا اس سے، کہ چھوڑوا دے یا آگے بڑھا دے، کیا کرے. سالک شیخ کو بتاتا رہے گا کہ میرے ساتھ یہ کہتے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اچھا میں کوئی کیفیت مستقل رہ سکتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال؟ ہاں کئی سال بھی رہ سکتی ہے، 12 سال بھی رہ سکتی ہے. یہ اگر مایوسی والی کیفیت ہے، غفلت والی کیفیت ہے تو قبض ہے، اور اگر عروج والی کیفیت ہے جذب ہے. جذب ہے. اور اگر استاد صاحب کسی کو محسوسات میں پھیکا پھیکا ہے، مزہ نہیں آ رہا، لیکن وہ عمل اور کوشش یہ سوچ کے جاری کیا ہوا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، تو یہ قبض ہے یہ والی اسٹیٹ یا پھر ہے تو قبض کے لطف نہیں آ رہا، دل نہیں چاہ رہا، غفلت طاری، کثافت طاری ہو رہی ہے. استغفار کرے گا اس میں اور اپنے ذکر کو نہیں چھوڑے گا. یہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن وہ ایک جیسے رونا آتا تھا، رکت ہوتی تھی، تو وہ چیز اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن دل وہ یہ مائل ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے اسی طرف. صحیح ہے، چلنے دیں. تو یہ قبض نہیں ہے. نہیں، یہ سب خاتون یہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات رونا اس لیے آتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا، روح ہماری نئی نئی خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو، تو روح کی خوشی رونے سے ظاہر ہوتی ہے. کیفیات میں جو رونا آتا ہے انسان کو تو روح خوش ہوتی ہے، تو خوشی کا رونا ہوتا ہے. اب لیکن یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ مرغا کھائیں گے تو آپ کو ایک دن اس کا ٹیسٹ آنا بند ہو جائے گا. یعنی روح، نفس جو ہوتا ہے وہ اس سمجھ لو کہ ان کیفیات کا عادی ہو جاتا ہے. جب عادی ہو جاتا ہے تو وہ لطف نہیں رہتا، لطف وہ نہیں رہتا تو پھر رونا بھی نہیں آتا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا منقول ایک کہ آپ نے کہ نئے نئے ایمان لانے والے صحابی کو دیکھا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور رو رہے. آپ نے فرمایا ارے ہاں، جب ہم نئے نئے اسلام لائے تھے نا تو ہماری بھی یہ کیفیت تھی. پھر عاجزی کے طور پہ فرمایا اب تو ہمارا دل سخت ہو گیا. اب بتائیے، ابوبکر صدیق کا دل سخت ہو گیا بقول ان کے خود کے، عاجزی کے طور پہ. ہاں کیا بات ہے جی. تو یہ ہوتا ہے کہ عادی ہو جاتا ہے بندہ کیفیات کا. بعض کا شروع کا معاملہ ہوتا ہے، آپ پہلے دن مدینے جاتے ہیں،
پہلی مرتبہ پہلے دن مدینے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، بلکہ آپ 10-12 دن گزار کے آ جائیں، یہاں آئیں گے آپ کو لگے گا میں خواب ہی دیکھا، پتہ نہیں کیا دیکھا، خواب تھا، جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا، ایسی کیفیت رہے گی آپ کی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ تو آپ کو اس کا کچھ روشنی آئی، ہاں یار یہ مینار بھی ہے یہاں پر، اچھا یہ بازار بھی ہے یہاں پر، اچھا یہ بات یوں بھی ہے، اچھا ورنہ تو آپ کو رستہ ہی، یہاں آپ کو گیٹ ہی یاد نہیں ہوں گے کہ میں کون سے گیٹ سے داخل ہوتا، کون سے نکل گیا، کہاں سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ اسی سمجھ لو میں 8 دن گزر جائیں گے آپ کے، آپ یوز ٹو نہیں ہو پائیں گے اس سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے شروع کے معاملات، آہستہ آہستہ پھر یاد رہنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر وہ کیفیت قابل برداشت ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ یہ سب خاتون جنت شہزادی کونین سبحان سیدہ اللہ، پاک سبحان سید زہرا پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، بہت چاہت فرماتے تھے۔ تو کیا حدیث میں ایسے کچھ الفاظ بھی ہیں کہ سیدہ زہرا پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو فرمایا کہ تم اس سے محبت کیا کرو، یعنی جس سے حضور اتنی محبت کرتے ہیں سیدہ زہرا پاک سے، حضور سیدہ زہرا پاک سے فرما رہے ہیں کہ تم کسی اور سے، کسی اور کا فرمایا اس سے محبت کیا کرو، وہ کون شخصیت ہے اور یہ کیا حدیث ہے، کیا ہے تفصیل؟ جی بالکل روایت میں ہے، دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا دو جہان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر توجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر دیتے تھے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین ہے، رحم دل، سرکار سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عائشہ نے جو ہے وہ میرے بعد کتنا ٹائم گزارنا اکیلے، آپ کی عمر مبارک غالباً 72 سال کی ہوئی، وصال ہوا آپ کا شاید نہیں آتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ملکہ کائنات، آپ کی عمر مبارک ہوئی 18 سال کی۔ اب 18 سے 72 سال آپ لگا لیں، 54 سال، 54 سال کی جدائی، اور جدا بھی کس سے ہوئی؟ جو لوگ جدائی کی تاب نہیں لائے انہوں نے اپنی آنکھوں کے لیے دعا کی، یا اللہ اب میری آنکھیں کس اور کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا، جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بعض جانوروں کے کنویں میں کود کر خودکشی کرنے کی واقعات بھی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کھیت میں تھے، ہل چلا رہے تھے، پتہ چلا آقا کا وصال ہو گیا، انہوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ میں ان آنکھوں سے تیرے حبیب کو دیکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کسی کو نہیں دیکھنا، تو میری آنکھیں واپس لے لے، اسی لمحے نابینا ہو گئے۔ عاشق تو عاشق ہے نا بھائی، آپ کو حکم کیا تھا کہ عائشہ جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے آگے پہنچانا۔ 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، 2210 حدیثیں گھریلو معاملات کی اور معاملات کی، خواتین کے معاملات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا رویہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ جلوت کا تو نظارہ سب کرتے تھے صحابہ کرام، خلوت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ معاملات زیادہ تر بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے سے جنم مروی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ توجہ دیا کرتے تھے امت کی خیر خواہی کے لیے اور ان کی ہمدردی کے لیے،
کہ میرے بعد اس نے بڑا وقت گزارنا ہے اور اکیلے رہنا ہے. آپ ذہین بھی بہت تھی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا آپ پر. شعر و شاعری بھی جانتی تھی، فطانت، ذہانت. آپ فقیہ مجتہدہ تھیں آپ. عورتوں میں جو اگر پہلی کو مجتہدہ ہوئی ہے تو وہ آپ تھیں، امہات المومنین میں سے مجتہدہ تھی. درجہ اجتہاد پہ تھیں آپ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر توجہ، زیادہ تر وقت یہاں گزارا کرتے تھے. اب دیگر ازواج کو بھی شوق ہوتا تھا، بلا تشبیہ جسے کہتے رہے ایک انار تو 100 بیمار. ہاں، سب کے زہر کا تریاق ایک انار ہے تو پھر انار کون کون کھائے گا. تو بلا تشبیہ بلا مثال ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصحابہ کرام الگ جو ہے نا منتظر ہیں، باہر والے الگ، گھر والے الگ. ازواج مطہرات کی اپنی اپنی باریاں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر توجہ امت کی بھلائی کے لیے سیدہ عائشہ کی طرف رہا کرتی تھی. اب انہوں نے دیکھا، سب ازواج نے ایک پلان بنایا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شہزادی کونین آپ کو کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالتے، تو آپ جا کر سرکار سے ہماری طرف سے عرض کریں کہ آپ زیادہ تر وقت وہاں دے دیتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا نظر ثانی فرمائیے. اب یہ وفد نے سیدہ سے عرض کر دی، آپ ہماری طرف توجہ کرائیں ذرا، ہم ہیں سرکار کے منتظر ہیں جی. تو سیدہ پاک حاضر ہوئی سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور باقیوں کا بھی تو ہے معاملہ، ان کا بھی ذرا. اب انہوں نے اپنے الفاظ میں یا اپنے انداز میں کیسے کہی ہوگی بات وہ ہمیں نہیں پتہ. ضمناً مطلب ہے کہ لمسم جیسے ہم جو بتائیں کہ عرض کی کہ بات کیا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. عرض کی جی کیوں نہیں. فرمایا تو پھر عائشہ سے محبت کرو. سبحان اللہ. میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب یہاں پر آ کر اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کون افضل ہے کوئی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کسی کی ایک کا حکم نہیں دیا کہ یہ اس سے افضل ہے اور یہ اس سے افضل ہے. یہ ان کی تعریفیں کرتی، وہ ان کی تعریفیں کرتی. آج اصل میں تیسرا روزہ تھا، تو سیدہ کائنات شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال تھا آج. تو اس نسبت سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہمیں، یعنی احادیث میں تو کافی سارے معاملات جو ہے ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس پہ تھوڑا سا نقطہ بیان کیا تھا ایک مرتبہ محفل میں، کمپیریزن کے اوپر آپ نے پھر دونوں کی وضاحت جی میں کرتا ہوں. تو آپ نے جو ہے وہ یعنی واقعات یہ سنے بھی ہوں گے سیدہ کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے پہلے سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، 3 شہزادیاں. ان کا بڑی جلدی وصال ہوتا رہا. آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا باقی بچی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ پھر اس طرف ہو گئی. لاڈلی بھی تھیں آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی زوجہ اولا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
ان کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا بی بی فاطمہ کے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ زیادہ توجہ دیتے تھے کہ ان کو ماں کا پیار نہیں ملا اتنا، باقیوں کو تو باقی تینوں کو ملا، ان کو نہیں ملا زیادہ پیار، تو ان پہ زیادہ ہی توجہ سے زیادہ ہی شفقت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال ڈھال میں، بلکہ صورت و سیرت میں سیدہ پاک جو ہیں وہ ان کو مثال کہا جاتا ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے مروی بھی روایتیں ہیں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا کسی کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ان کی چال ہے، ان کے طرز کلام کی طرح ان کا کلام ہے، اور ان کی صورت پاک کی طرح ان کی صورت پاکیزہ صورت۔ یہ آپ نے روایتیں بیان کی ہیں، کس نے؟ اماں جان نے۔ کیا بات ہے، کیونکہ ان کی عمر قریب قریب ایک جیسی تھی، ساتھ کی تھی، ہم عمر ہی تھی تقریباً، ہزار بھی تھی ایک دوسرے کی۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر کوئی کام ہوتا تھا تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتی تھی کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ کو خادم کی حاجت ہوئی، نوکرانی، کہ بھئی گھر میں کوئی کام وام کر دیا کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، کہیں تشریف لے گئے تھے۔ اب انہوں نے بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ کام ہے، تو ذرا آپ میری بات کر لیجیے، مجھے خادم چاہیے، نوکر چاہیے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے پیارے، اور ہم تو اہل سنت و جماعت سے ہیں، ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ ہمیں تو دونوں کا ادب ہے۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیٹی کی حیثیت سے بات کریں تو سیدہ فاطمہ افضل ہے، کیوں کہ وہ سرور انبیاء کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بیوی کی حیثیت سے بات کریں تو سیدہ عائشہ افضل ہے، کیونکہ وہ سرور انبیاء کی بیوی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور سب سے پیاری اور سب سے محبوبہ بیوی ہے۔ تو حیثیتوں کا فرق ہے، کیونکہ بیوی اور بیٹی میں تقابل نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی آنکھوں کا نور ہے تو بیٹی جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہے، اب دونوں میں تقابل تو نہیں ہو سکتا۔ تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں، اے عائشہ مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں جنت میں بھی تم میری بیوی ہو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ دائمی قرب کس کو نصیب ہے؟ امی جان کو۔ اور مولا علی کے ساتھ کون ہوگا؟ فاطمہ، وہ اپنے محل میں، یہ اپنے محل میں۔ اب اس پہ جھگڑا ہم کیا کریں بتائیے؟ کیا بھی فاطمہ یہ چاہیں گی کہ مولا علی کا گھر چھوڑ کے سرکار کے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیں جنت میں جا کر؟ چاہیں گی؟ نہیں چاہیں گی نا، وہ مولا علی کے ساتھ رہیں گی۔ ہم کہہ سکتے بھئی اب ہم وہ کہیں گے جو ہمارے علماء نے فرمایا کہ ان میں کسی کو کسی پر فضیلت ہم نہیں دیں گے، کیونکہ کہیں روایت میں نہیں آیا ایسے، ایک سے بڑھ کے ایک معاملہ دونوں کا۔ تو نسبتوں کا فرق ہے، اس نسبت سے یہ بڑھ کر ہے اور اس نسبت میں یہ زیادہ ہے۔ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جیسے انسان کی اولاد اس کا جز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کا جز ہوتی ہے، یہ بات بھی ہے، جزئیت اور بعضیت۔ پہلے بیوی انسان کا جز ہوتی ہے، اس کے وجہ سے اولاد
باپ کا جز ہوتی ہے. حرمت و مسارت کے مسائل ہیں یہ فقہ میں. جو فقہ جانتے ہیں ان کو بڑی تفصیل سے پتہ ہے کہ انسان کا ٹکڑا، انسان کا حصہ، اس کا جز، اس کا پارٹنر ہی نہیں ہے وہ، اس کا پارٹ ہے اس کی بیوی شرعی اعتبار سے، اور اس کی اولاد بھی اس کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے اس کے. نکاح ہوتا ہے تو بیوی شوہر کے پارٹنر نہیں بنتی بلکہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، پارٹ بن جاتی ہے اس کا شرعی اعتبار سے. اسی لیے اس کی ماں، بیوی کی ماں شوہر پہ حرام ہوتی ہے، اسی لیے اس بیوی کی بیٹی اس شوہر پہ حرام ہوتی ہے. یہ حرمت کے مسائل ہیں، جزئیت اور بعدیت کے مسائل ہیں. تو حصے تو دونوں ہیں، بیوی بھی اور بیٹی بھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ان کا حصہ ہے، اور جو اولاد ہے وہ بھی حصہ ہے. اب بتائیے کس کو کس پر فضیلت دیں گے؟ اور فضیلت کا تعلق کیونکہ نص پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اعلان آ جائے، کوئی بیان آ جائے. اپنی طرف سے ہم عقلی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. عقلی طور پہ یہ تو عقلی طور پہ یہ تو عقلی طور پہ کچھ نہیں ہوتا. یہ منقولات میں سے ہے سارا معاملہ. خیر، مولا علی کے گھر میں ہوں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں، بات ایک ہی ہے، قرب کی بات ہے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو اگر کوئی اپنی بات کہنی ہوتی تھی، جیسے صحابیات امہات المومنین کو ایک بات کرنی تھی جو بڑی نازک بات تھی سیدہ عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہہ کے کہی کہ فاطمہ تم جا کے بات کرو بھائی، ہم نہیں کر سکتے، ہے نا. سرکار کے جلال میں نہ آ جائے، پتہ تھا کہ فاطمہ پہ تو جلال نہیں ظاہر فرمائیں گے آقا، تو اسی لیے ان کو بھیجا جائے. بزرگ فرماتے ہیں اس میں کچھ ملتا ہے کہ جس کسی کو ولایت چاہیے، انسٹنٹ ولایت، وہ بھی بی بی فاطمہ تو زہرا طیبہ طاہرہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کو اصال ثواب کیا کرے، اصال ثواب کرے اور ان سے عرض کرے کہ آپ میرے بارے میں ذرا سفارش کر دیں کہ مجھ گناہ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے عرض کرتے ہیں، دونوں جگہ عرض کرتے ہیں. تو یہ تو سارے آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، کیا داتا علی اجمیری، تو کیا حضور غوث پاک، تو کیا امام مہدی، سارے ہی آپ کے بچے. کسی ایک کا بھی صدقہ عطا فرما دیں جی، زکوٰۃ ہی نکال دیں کسی کی، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بڑی شان ہے جی. اچھا، اس میں ایک بات تھوڑی سی اہل سنت و جماعت کے موقف پر، کہ روافض جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ غدار ہے، اور اہل بیت کے حقیقی دشمن جنہوں نے محب کا روپ دھارا، صحابہ کرام کی دشمنی میں پیش وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حملہ کیا، اور ان کو دروازہ جب بی بی پاک کھولنے کے لیے آئیں، دروازہ لات مار کے کھولا، ان کے گھر کا دروازہ جلایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کو جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ان کو دبا دیا، وہ زخمی ہو گئی، معاذ اللہ، اور پھر انتقال کر گئی. تو وہ کہتے ہیں یوم شہادت نہیں ہے یہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
اگر یہ سارا معاملہ ہوا ہوتا، آج ہمیں پتہ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مولا علی نے کیسے برداشت کیا، امام حسن حسین نے کیسے برداشت کیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے مولا علی اور بیوی فاطمہ کی جو دوسری صاحبزادی شہزادی ام کلثوم کبریٰ، جو حضرت زینب بی بی زینب سے چھوٹی تھی، ان کا رشتہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مانگا، مولا علی نے ان کا رشتہ دے دیا۔ کیا اپنی بیوی کے قاتل کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے؟ ہاں؟ کیا بے وقوفی، کیسی کتنی بدترین بکواس ہے، دنیا کا بدترین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ تو ہاں، بیوی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ عشق رسول میں شہید ہوئی ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے محبت میں وہ دوری نہیں برداشت کر سکی اور بیمار پڑ گئی، اور اسی عشق میں گھلتے 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 6 مہینے لگے آپ تو بجا۔ شہید عشق رسول ہیں آپ، شہیدائے عشق رسول ہیں، وہ والا نہیں شہادت کا معاملہ جو کہ رافضی اور غدار بیان کرتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بزدل قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو بیٹی کے قاتل کو نہ قصاص لے نہ کچھ کرے۔ ارے تم یہ دیکھو کہ امیر معاویہ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے قصاص کا مطالبہ کر دیا مولا علی سے، کیا تھا نا؟ مولا علی نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ اتنا کمتر سمجھتے ہو آپ مولا علی کو، اتنا ڈرپوک سمجھتے ہو؟ زبان سے کہتے تو کہ فاتح خیبر ہے، فاتح خیبر ہے، وہ شیر اکبر ہے، حیدر کرار ہے، ان سے بزدلی کہ سمجھ لو کہ خیال و گمان میں نہیں آ سکتی کہ مولا علی کبھی بزدلی کا مظاہرہ کر جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جائے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، انسان کی بیوی قتل ہو جائے اس کے گھر میں، اور وہ گھر میں ہو اور کچھ نہ کرے، اور انعام کے طور پہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دے پھر قاتل کو۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ شہادت یوم وصال ہے، یوم اگر شہادت ہے تو شہیدہ عشق رسول، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 سال لیے، ان کو بھی چین نہیں آتا تھا سرکار کے بعد، لیکن ان پہ ذمہ داریاں بہت تھی، خلافت کی ذمہ داری تھی، قرآن پاک کو جمع کرنا تھا، مسلمہ کذاب کو مارنا تھا، منکرین زکوٰۃ کا جناب ان کی سر کو بھی کرنا تھی، امت کو ایک لڑی میں پیرونا تھا، یہ دکھانا تھا کہ آقا کے بعد کیسے رہنا ہے، خلافت کیسے چلے گی، کر کے دکھانا تھا۔ جس کی تربیت لی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال، وہ کر کے دکھایا 2.25 سال میں، ان پہ ذمہ داریاں تھیں، تو اس لیے وہ برداشت کر گئے، ہمت پکڑی انہوں نے۔ اپنے عشق کی بات ہے، خواتین ویسے بھی نازک ہوتی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کس سے برداشت یعنی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ چلو جس کا جتنا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس مرض میں انتقال فرمایا، وصال فرمایا، اس میں سیدہ کو بلایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے میں تھے رضی اللہ عنہا، تو بھی فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، روئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، پھر قریب بلایا، پھر کان میں ایک اور بات کہی، ہنسنے لگی،
روئیں کس بات پہ؟ اس بات پہ روئیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اب یہ آخری وقت ہے، اب میں عنقریب دنیا سے رحلت کر جاؤں۔ سیدہ رونے شروع ہو گئے، ایک بیٹی اور باپ۔ جب ان کا رونا زیادہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اس دنیا میں۔ تو ہنسنے لگی، ارے اپنی موت کی خبر سن کے کوئی ہنستا ہے؟ کون ہنستا ہے موت کی خبر سن کے؟ یہ خوشخبری تھی ان کے لیے۔ ایسا تو کوئی بہت بڑا عاشق ہی ہوگا جو ایسے کہے گا کہ ہاں بس 6 مہینے، یہ 6 مہینے جو آپ بیمار رہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ 6 مہینے تقریباً وہ آپ کو روزانہ دیکھنے جاتی تھی، کہ خدمت کرتی بی بی پاک کی۔ چھ مہینے تک تقریباً۔ زوجہ کس کی ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور آخر دم تک ان کے ساتھ تھی، حتیٰ کہ جب بالکل آخری وقت آیا تو بی بی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ رونے لگی۔ تو ان کا نام تھا اسماء بنت عمیس، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا نام تھا اسماء بنت عمیس۔ تو وہ تو وہیں موجود تھی، انہوں نے بولا بی بی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہا کہ پریشان ہوں کہ میں نے تو پردہ کیا ساری زندگی، جب سے پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو پردہ کیا میں نے تو اب جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے جب دفنائیں گے، کفن میں لپیٹیں گے، تو اس پر تو جب سب کے سامنے لے کے جائیں گے تو میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، میں نہیں چاہتی۔ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ میں جب ہجرت حبشہ میں نے کی تھی نا، جب حبشہ گئی تھی تو وہاں میں نے بڑا ایک اچھا انداز دیکھا، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ کر کے دکھاؤں۔ کیا؟ بولا جب عورتوں کو لے کے جاتے ہیں نا میت کو، تو ان کے چارپائی کے اوپر ایسے کر کے، یوں کر کے، کھجور کی چھڑی سے نا ایسے کر کے ڈولی بنا دیتے، ایسے پوری، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے، چادر وغیرہ ڈال دیتے اس پر، گول سی ایسے سایہ کر دیتے، اندر کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بنا کے دکھاؤ مجھے، تسلی۔ آقا کی وصال کے بعد اب کبھی نہیں ہنسی، کبھی نہیں مسکرائیں۔ جب انہوں نے بنا کے دکھایا نا، ڈولی بنا کے دکھائی، تو ذرا مسکرائیں کہ لیں ہاں یہ صحیح ہے۔ پہلی مرتبہ مسکرائیں 6 مہینے میں، اور آخری مرتبہ مسکرائیں کہ بس ہاں یہ صحیح ہے نا۔ اس میں شریعت کا دیکھو نا، میرے جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک عالم صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، بڑا مجھے ان کا اچھا لگا، کہنے لگے کہ کسی بڑے آدمی کی، کسی مولوی صاحب، کسی حافظ صاحب کی بیٹی اگر ہو تو اس کو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ میں ایک عالم کی بیٹی ہوں۔ اپنا کردار اس کو ایسا رکھنا پڑتا ہے کہ لوگ بولے یار اتنے بڑے مفتی کی بیٹی ہے، اور جچتی ہے یہ۔ ابھی فاطمہ کو دیکھ کے ہر کوئی کہتا ہے یار یہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، اور جچتی ہیں، دیکھا تھا ان پہ جچتا ہے بیٹی ہونا، ان کا کردار ایسا۔ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، اور ہماری بھی قسمت ہے، کیا ہی بات ہے ہماری کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری بیٹی سے محبت کرے گا، میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری بیٹی کو بخش دے، اور جو اس سے محبت رکھتا ہے للہ فی اللہ،
اس کو بھی بخش دے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بخشے گا. ہاں ہاں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ بھی جہنم سے آزاد ہے اور اس سے محبت رکھنے والا للہ فی اللہ سب جہنم سے آزاد. تو جس کی محبت سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے وہ جہنم سے. کیا بات ابھی تو شفاعت نہیں ہوئی ہے. محبت سے زیادہ. جب سیدہ نے اگر ہماری شفاعت فرما دی، وہ بھی چاہتی ہے نا میرے والد گرامی کی امت بخشی جائے، وہ تو آگے بڑھ چڑھ کے کوشش کرتی ہے نا. تو ہر نماز میں دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے، یا اللہ میرے نبی میرے والد کی امت کو بخش دے، ہے نا. بار بار دعائیں کرتی ہوں گی، بار بار دعائیں کرتی ہوں گی ہمارے لیے کہ میرے ابو خوش ہو جائیں گے، میرے والد صاحب امت کی بخشش ہوگی تو میرے والد صاحب کتنے خوش ہوں گے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے لیے دعا کرتی ہوں گی. تو کیا بات ہے جی. تو اچھا یہ بات کسی نے یہ کیا، اس کا بیوی فاطمہ سے اس نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ بیوی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کی 2 رکعت پڑھ کے کہ آپ میرے لیے ولایت کی بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب واللہ ورسول عالم، اس نے کہا کہ ہو گئی بات. کیا بات ہے. الحمدللہ ایسی ایسی ہمارے نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. بتاؤں اللہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، ہمیں سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے غلاموں میں قبول فرمائے، ہمیشہ کے لیے وفادار غلاموں میں، نمک حلال غلاموں میں قبول فرمائے ہمیشہ کے لیے، اور ان کی نگاہ کرم ہماری جانب عطا فرمائے.